الہ الاولین والآخرین قیوم السماوات والارضین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد اغیر من اللہ ومن اجل غیرته حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ حاضرین گرامی قدر، میری ماں اور بہنوں، آج کا جو دور ہے یہ بڑا ہی پرفتن پرآشوب دور ہے، فواحش و منکرات، بے حیائیوں اور فحاشیوں کا دور ہے۔ ہر طرف حیاسوز مناظر نظر آئیں گے، چاروں سمت بے حیائی اور بے غیرتی کے اتنے مناظر ہیں کہ ایک باحیا اور باغیرت انسان کا سر شرم سے جھک جائے۔ دراصل یہ برائیاں، یہ بے حیائیاں، یہ فحاشیاں بتاتی ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جب قیامت قریب ہو جائے گی تو اس طرح کی بے حیائیاں، بے شرمیاں اور فحاشیاں جنم لیں گی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بے حیائیوں اور فحاشیوں کا سیلاب آ جائے گا، اور یہ سیلاب اتنا خطرناک ہوگا جو اپنے ساتھ ہمارے دین، ایمان، عقیدے کو بہا لے جائے گا، اور یہ دور تقریباً اب شروع ہو چکا ہے۔ ہر طرف بے حیائیوں کا ننگا ناچ ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم برائیوں کی قباحت، فحاشیوں کی قباحت کو سمجھیں اور سمجھ کر ان سے دامن بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو خطرے کو پہلے بھانپ جاتا ہے اور اپنا دین، ایمان، عقیدہ بچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور اپنی آخرت سنوارنے کی اسے فکر ہوتی ہے۔ فتنوں اور بے حیائیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب فتنوں کی بارش ہوگی، بلکہ اللہ نے بارش برسا کے آپ کو دکھا بھی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، فتنوں کا زمانہ اب شروع ہوا چاہتا ہے، بے حیائیاں، برائیاں، فتنے لوگوں کے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح ٹپکنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک بار صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، حضرت اسامہ ابن زید حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے کے قلعوں میں سے قلعے پہ چڑھے، اونچی جگہ پہ، جہاں سے بلندی سے
نیچے آرام سے دیکھا جا سکے. تو آپ اونچی جگہ چڑھ گئے بلندی پہ اور صحابہ سے پوچھا, صحابہ هل ترون ما ارى, جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کیا تمہاری؟ نیک لوگ بھی ہوں گے. آپ نے فرمایا ہاں, اذا کثر الخبث, جب خباثت عام ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, فحاشی عام ہو جائے, زناکاری بدکاری عام ہو جائے, تو اللہ کا عذاب آ جائے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی زد میں سارے ہی آ جاتے ہیں, اچھے برے سارے فتنوں کی زد میں آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نیکوں کو اللہ الگ کر دے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے, نہیں, اچھے برے نیکوکار بدکار ظالم مظلوم سبھی اس کی زد میں آ جائیں گے. لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنے اعمال پہ اٹھائے جائیں گے, اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے, جس کی نیت اچھی ہوگی, اس کو اچھا بدلہ ملے گا, اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو برا بدلہ ملے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں, صحیح بخاری کی یہ ساری روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں, صحیح بخاری کتاب الفتن سے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے اڑ گئے اور کہا سبحان اللہ, ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن. سبحان اللہ, آج رات میں آسمان سے خزانوں کی بارش ہوئی ہے اور ساتھ میں فتنے بھی زمین پہ نازل ہوئے ہیں. خزانوں کی بارش سے مراد یہ نہیں ہے کہ سونے چاندی اور روپے پیسے کی بارش ہوئی ہے. یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب آپ کی امت مختلف ممالک کو فتح کرے گی, غنیمت حاصل کرے گی اور پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی, کوئی کمی نہیں رہے. مسلمان عنقریب خزانوں کے مالک ہو جائیں گے. اور چند ہی سالوں میں آپ نے دیکھا کہ کیسر و کسرا, روم و فارس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور کیسر و کسرا کے خزانوں کو اپنے پیروں تلے روک دیا. سونے چاندی کا انبار لگ گیا, اتنا خزانہ حاصل ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی. اور یہ بھی آپ نے فرمایا جہاں مال آتا ہے وہ فتنہ بھی ساتھ میں لے کے آتا ہے. تو مال کے ساتھ میں بہت سارے فتنے بھی اترے ہیں یہاں زمین پر. سبحان اللہ, آپ نے فرمایا اب فتنوں کا زمانہ شروع ہوا چاہتا ہے. میں یوں کہ صواحب الحجرات کہ کئی یصلین, کون یہ کمروں میں میری بیویاں جو سو رہی ہیں انہیں نماز کے لیے کون جگائے گا. سونے کا وقت نہیں رہ گیا, غفلت میں پڑنے کا وقت نہیں رہ گیا. اب آسمان سے فتنوں کی بارش شروع ہونے والی ہے. تو ایسے میں الرٹ رہنا ہے. اٹھ کے میری بیویاں اب انہیں چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا اسی حدیث میں رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. اور بہت سارے جو فتنے آج آسمان سے زمین پہ اترے ہیں اسی میں سے ایک ننگا پن کا فتنہ بھی ہے. بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ بے لباس ہوگی آخرت میں. یعنی دنیا میں اتنا باریک شفاف کپڑا زیب تن کریں گی کہ کپڑا پہننے اور نہ پہننے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کپڑے کا جو مقصد ہے اللہ نے بتایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد, یہ جو ہم نے کپڑا تمہارے لیے اتارا ہے نا یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. تم اس سے خوبصورتی اختیار کرتے ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کپڑے کا جو اصل مقصد ہے کہ کپڑا اگر باریک ہے, بہت زیادہ تنگ ہے, چست ہے, جو جسم کے محاسن کو چھپاتا نہیں ہے, تو پھر کپڑے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو کیا سزا دیں گے جو دنیا میں باریک اور تنگ لباس پہنتی ہیں، کہ آخرت میں جب پہنچوں جو ویسے تو سارے ہی بے لباس اٹھائے جائیں گے، حدیث آپ بارہا سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے ہی لوگوں کو بے لباس، لیکن ایسا نہیں ہے، بعد میں کپڑے ملیں گے۔ سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد مختلف مراتب کے اعتبار سے لوگوں کو کپڑے ملیں گے، لیکن ایسی عورتیں کپڑا دوسروں کو جب کپڑا ملے گا تو کپڑے سے محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے کپڑے کی بے حرمتی کی ہوگی، کپڑے کا جو مقصد، لباس کا جو مقصد ہوگا اس کو فوت کر دیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دور جو ہے برائیوں، فحاشیوں، بے حیائیوں اور بے علومگیوں کا دور ہے۔ ایسے میں بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ہمارے لیے اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، اخلاق کو، اپنی عزت و ناموس کو بچانا، یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں، وہ مرد جو فتنوں کا اندازہ بہت پہلے سے کر لیتے ہیں، قبل اس کے کہ جب یہ فتنے آندھی کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ جب ہمارا اس آندھی پہ کوئی زور نہ رہ جائے تو ہم پہلے ہی اپنا انتظام کر لیں کہ ان برائیوں سے ہمیں بچنا کیسے ہے، ان فتنوں سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا کیسے ہے۔ میں فحاشیوں اور بے حیائیوں کے سیلاب کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں گا، اس لیے کہ یہ وقت کا بہت بڑا سلگتا موضوع ہے، حساس موضوع ہے۔ دیکھیے، فحاشی اور بے حیائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ لوگوں کو ڈرایا ہے، لوگوں فحاشیوں کے قریب نہیں جانا، اپنے دامن کو بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگوں بے حیائیوں اور فحاشیوں کے قریب بھی نہ پھٹکنا، جو کھلی ہوئی ہیں بے حیائیاں، جو چھپی ہوئی ہیں، دونوں، جو مخفی ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ایسی برائیوں کے قریب، بے حیائیوں کے قریب مت جانا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میرے رب نے تمام فواحش کو، بے حیائیوں کو، بے ہودگیوں کو حرام قرار دے دیا، چاہے وہ مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، چاہے وہ ظاہر ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں اور فواحش سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے۔ دیکھیں، فاحشہ کا لفظ سب سے پہلا معنی جو ذہن میں آتا ہے وہ زناکاری کا، بدکاری کا، لیکن اس کے اندر ہر وہ قول، وہ فعل داخل ہے جو برائی میں حد سے بڑھ جائے۔ کوئی قول، کوئی فعل اگر برائی میں حد سے بڑھ جائے وہ فاحشہ ہے، وہ فواحش ہے۔ تو یہاں پر تمام بے ہودگیاں، بدتمیزیاں، برائیاں، بے حیائیاں جو حد سے بڑھ جائے وہ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جو لوگ بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں اور بے ہودگیوں اور بے حیائیوں سے اپنے دامن کو، حالانکہ بے حیائیاں اور فحاشیاں بھی بڑے گناہ میں سے ہیں۔ ایک بار اللہ کہتا ہے بڑے گناہ سے دامن بچاؤ، پھر اللہ کہتا ہے فواحش سے دامن بچاؤ۔ تو فواحش بھی تو بڑے ہی گناہ میں سے، فحاشیاں بھی تو بڑے گناہ میں سے ہیں۔ اس کا مقصد ذرا سمجھیے، قرآن کا انداز سمجھیے۔ ایک بار قرآن کہتا ہے بڑے گناہوں سے دامن بچائیے، پھر خصوصیت کے ساتھ قرآن کہتا ہے اس میں سے جو فحاشیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان سے تم کو دامن کو بچانا پڑے گا۔ اور اگر ایسا کرو گے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو دیکھیے ہوتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بہرحال چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بحیثیت انسان آدمی سے غلطی لفظش ہوتی رہتی ہے۔ تو الا اللمم، لمم چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، صغیرہ گناہ کو۔ تو اگر آدمی بڑے گناہوں سے دامن بچائے، صغیرہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا انتظام کر دیا ہے۔ وضو بناتے ہیں، چھوٹے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے، جیسے آپ ہاتھ دھلتے ہو، ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، منہ دھلتے ہو، منہ کے گناہ جھڑ گئے، آپ پیر دھلتے ہو، پیر کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے۔ یہ کون سے گناہ جھڑتے ہیں معلوم ہے؟ یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ایسے ہی آدمی نماز پنجگانہ کے لیے وضو بناتا ہے، وہیں سے گناہ جھڑنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ پانچوں وقت کی جو نمازیں ہیں
ایک نماز دوسری نماز کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ اس کا کفارہ. تو اللہ نے دیکھے ان ربی واسع المغفرہ، اسی آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ بے شک میرا رب اس کی مغفرت، اس کی بخشش بہت وسیع ہے، کشادہ ہے. تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی دھلائی اور صفائی کا اس نے کیسا بندوبست کر دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے گناہوں سے دامن کو بچاتے رہو، اور ہاں اگر کبھی بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جائے بحیثیت انسان تو فوراً سچی توبہ کرو. اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے یہ جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ان صاحب الشمال لیرفع القلم عن العبد المخطئ 6 ساعات. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ 6 گھنٹے تک، 6 پہر تک اپنے قلم کو یوں اٹھا کے رکھتا ہے، لکھتا نہیں ہے. اللہ کی مغفرت دیکھیے، جب بندہ توبہ اگر کر لیتا ہے مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، تب جا کر کے صرف ایک گناہ لکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے. تو آپ نے دیکھا، میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو فحاشیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، میرے بندو تم ان کے قریب مت جانا. کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فحاشیوں اور بے حیائیوں کے حوالے سے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ سے زیادہ غیرت کسی کو آ ہی نہیں سکتی. وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے اس نے تمام فحاشیوں اور بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیا، چاہے وہ چھپی ہوئی ہے چاہے وہ کھلی ہوئی ہے. اور اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی کوئی بدکاری کرے اور اس کی زمین پہ بدکاری اور زناکاری کے کام انجام پائے. یہ اللہ کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی ہے. اسی طریقے سے فحاشی اور بے حیائی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں لوگوں کو متنبہ کیا ہے. ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم الفحش والتفحش، اے لوگوں فحاشی اور بے حیائی سے بچو، چاہے ارادی طور پہ ہو چاہے غیر ارادی طور پہ، جان بوجھ کے ہو ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ. تو فحش کہتے ہیں والتفحش وہ فحاشی جو ارادی طور پہ ہو اور جو غیر ارادی طور پہ، دونوں سے آپ کو بچنا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فحاشی پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور ایک روایت میں ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، فحاشی اور بے حیائی جب کسی چیز میں داخل ہو جاتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے، داغدار بنا دیتی ہے. وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور جب حیا کسی چیز میں داخل ہو جائے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو فحاشی کی ضد جو ہے اپوزٹ وہ حیا ہے. تو فحاشی یہ بے حیائی کا نام ہے، اور حیا یہ ایک اچھی خصلت ہے جو انسان کو بے حیائی اور بے غیرتی سے روکتی ہے. اس لیے ایک مومن کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کہ وہ حیا اور شرم کا زیور اختیار کرے. حیادار جب مومن ہوگا یا مومنہ ہوگی تو بہت سارے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی. اسی لیے حیا کے بارے میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہمیں فحاشیوں برائیوں سے اپنے دامن کو ہر ممکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر قسم کی فحاشیوں اور بے حیائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں، اپنی زبانوں پہ لگام رکھیں، اپنی زبانوں پہ فحش کلمات نہ لائیں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ کی زوجہ محترمہ کی بیٹھی ہوئی ہے، کچھ یہودی دروازے پہ آتے ہیں
سلام کرتے ہیں، لیکن ان کے سلام کا انداز الگ تھا، اس لیے کہ یہودی یہ اپنے دل میں بڑی نفرت چھپا کے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بڑی دشمنی، بڑا کینہ ہوتا ہے، ان کے اندر خباثت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوتی ہے، نبیوں کو بھی یہ معاف نہیں کرتے۔ کہتے ہیں السلام علیک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ پہ موت ہو، لعنت ہو۔ السلام علیکہ نہ بول کر کیا بولے؟ السلام علیکہ یا محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کب برداشت کر سکتی تھی؟ پلٹ کر جواب دیتی ہے وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں، اے بندر اور سور کی اولاد، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور موت ہو۔ تو ہمارے حبیب کو تم ان پہ لعنت بھیجتے ہو، ان کے لیے موت کی دعا کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ کائنات کے امام مدنی سردار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ رک جاؤ، لا تکونی فاحشہ یا عائشہ، عائشہ اپنی زبان سے بیہودہ گوئی اور فحش کلامی مت کرو، اپنی زبان خراب مت کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، میں نے کہہ دیا وعلیکم، جو تم نے میرے لیے پسند کیا ہے وہی تمہارے اوپر بھی ہو۔ وعلیکم، آپ نے گوارا نہیں کیا کہ پلٹ کر وہی جملہ آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، لفظ سام نہیں زبان پہ لائے آپ، انداز ذرا دیکھیے، تمہارے لیے بھی وہی ہو، وعلیکم کا مطلب تمہارے لیے بھی، جو تم نے میرے لیے چاہا ہے، جو تم نے میرے لیے چاہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا مومن کبھی بد زبان نہیں ہوتا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، مومن کبھی طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی فحش گو نہیں ہوتا ہے، بد کلام نہیں ہوتا ہے، چھچھورا نہیں ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے شریف ہوتا ہے، اپنی زبان کنٹرول رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آتا ہے آپ کے دروازے پہ، وہ اپنی قوم کا بہت ہی برا آدمی تھا، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر آنا چاہتا ہے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے سے پہلے کہتے ہیں بیس اخ العشیرہ، بیس ابن العشیرہ، یہ اپنے قوم کا کتنا برا آدمی ہے، یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے۔ یہ اس لیے آپ نے کہا، یہ کوئی غیبت نہیں تھی، اس کے شر سے بچانے کے لیے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، الرٹ ہو جاؤ عائشہ یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر لیا، اما عائشہ پردے کے پیچھے چلی گئی، اور اس کے بعد جب وہ آدمی بیٹھا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میٹھی بات کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ اللہ اخلاق دیکھیے نبی کا۔ اما عائشہ ذہن کی بڑی تیز تھی، عمر کم تھی، لیکن حافظہ اور دماغ اللہ نے بڑا اعلیٰ عطا کیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے مشکل مسائل لے کر آتے تھے اور اما یوں چٹکیوں میں اس کو حل کر دیتی تھی۔ ایسا اعلیٰ دماغ اللہ نے حضرت عائشہ کو عطا کیا تھا، تیز ترار بھی بہت تھی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت فرمائی، کہنے لگی جب وہ آدمی باہر تھا تب آپ نے کہا یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی، جب وہ اندر آ گیا تو آپ اس سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، آپ اس سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، نرم بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو اپنی زبان سے میں نے نہیں چاہا کہ میں کوئی ایسی بات نکالوں جس کے اندر کوئی فحاشی ہو، کوئی بے حیائی ہو۔ اس لیے ہر ممکن کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم ہر قسم کی فحاشیوں سے، بے حیائیوں سے، بے رودگیوں سے، بد کلامیوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ فحاشی کی بہت ساری شکلیں ہیں،
ابھی میں نے ذکر کیا جیسا کہ یہ فحاشی جو میں نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ کیا، اس کو کہتے ہیں لسانی فحاشی۔ اگر زبان سے آدمی بد کلامی کرتا ہے، زبان سے آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، سب کو شتم کرتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لسانی فحاشی۔ لسانی مطلب زبانی فحاشی، یہ زبان کی فحاشی ہے، اور زبان کی فحاشی کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے زبانوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ آدمی اگر بات کرے سچ بولے، آدمی جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے بچوں کی زبان پہ ہمیشہ گالیاں رہتی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ ایک باحیا باکردار آدمی کا سر شرم سے جھک جائے۔ گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے معلوم ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور مومن سے لڑائی کرنا کفر ہے، یعنی کافروں جیسا عمل ہے۔ فسق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا فاسق اور ایک ہوتا کافر۔ فاسق جو ہوتا ہے بہرحال وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے گناہ برابر کرتا رہتا اور اس پہ جمع رہتا، تو کہیں گے یہ فاسق ہو گیا۔ اگر وہ کفر و شرک نہیں کر رہا تو اس کو کافر نہ کہہ کر وہ فاسق ہو گیا۔ اور فسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ تو فاسق جو ہوتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو انجام دے کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ تو مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا ایک کافروں جیسا عمل ہے۔ مومن کا شعار نہیں ہے کہ وہ لڑائی کرے بڑائی کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے حوالے سے ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار ولا یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ اے لوگوں جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ آدمی کو فسق و فجور کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے، اور فسق و فجور یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی ٹوہ میں رہتا، یہاں تک کہ اللہ کے وہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی فحاشیوں میں سے فحاشی غیبت، چغلی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ قرآن کہتا ویل ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، ہمزہ جو لوگوں کے اندر تانا زنی کرتا ہے، تان و تشریح کرتا ہے، اور لمزہ جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا مل غیبت یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کا تیرا تذکرہ کرنا ایسی چیز کے ذریعہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ پیٹ پیچھے اپنے بھائی کا کوئی ایسا کام بتائیے جسے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ذکر ہو، عیب ہے لیکن پیٹ پیچھے آپ بتائیں۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے جو آدمی بیان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، یہ تو اور بڑا جرم۔ قرآن کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم نہ پسند کرو۔ لعن طعن کی اگر میں بات کروں تو عورتیں اس برائی میں زیادہ ہی ملوث ہوتی ہیں، اس لیے ہماری بہنوں کو اس بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ ایک بار آپ نے مردوں کی جماعت کے سامنے خطبہ دیا عید کے موقع پہ، آپ کو لگا کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں گئی ہوگی، آپ خواتین کی سے قریب ہوئے، وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا تصدقن یا معشر النساء، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، مجھے جہنم میں نے تمہیں سب سے زیادہ دیکھا۔
ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّكُنَّ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اس لیے کہ تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، ناشکری زیادہ کرتی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں جنت میں کم جائیں بھی، عورتیں جنت میں بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں جائیں، جنت کے دروازے پہ مرد اور خواتین کی بھیڑ لگ جائے۔ یہاں زیادہ جانے کا مطلب ڈرانا ہے کہ عورتیں یہ جو خصوصی بیماری ان کے اندر پائی جاتی ہے اور زیادہ پائی جاتی ہے، عورتیں اس پہ کنٹرول کریں۔ بہت ساری ہماری بہنیں ذرا دل چھوٹا کر لیتی ہیں، اکثر سوال کرتی ہے کہ جو مولوی آتا ہے یہی سناتا ہے کہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ دیکھیے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر ہماری بہنیں، ان کے لیے جنت میں جانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ اس لیے جائیں گی کہ وہ 2 گناہ زیادہ کرتی ہیں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات بھی نکلتے ہیں، ایوم امرأة صلت خمسها وصامت شعرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاء۔ 5 کام کر لو، جنت کے سارے دروازے اللہ تمہارے لیے دھڑا دھڑ کھول دے گا۔ جو عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے۔ تو ادھر داخلہ بھی اللہ نے، اور شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری پہ اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے عورتوں کے لیے۔ اس سے آسان سودا کیا ہو سکتا ہے کہ شوہروں کی فرما برداری کرو، اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دے گا۔ یہی نہیں، یہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، بچے ہیں، تم ان کی پرورش کرتی ہو، تربیت، بالخصوص جو بچیاں ہیں ان کی پرورش میں تمہیں جو محنت و مشقت ہوتی ہے، تمہارے لیے اس میں بھی بشارت ہے۔ جس کے پاس 2 بچیاں ہیں اور ایک روایت میں 3 بچیاں ہیں، فَعَلَّمَهُنَّ وَعَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ كُنَّا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِتْرًا مِنَ النَّارِ۔ یہ جو بچیوں کی پرورش آپ کرتی ہو، محنت کرتی ہو، مشقت کرتی ہو، اگر 3 بچیوں کی کفالت کر لے گئے تو ان کو علم سکھا دو، ادب سکھا دو اور اچھی جگہ شادی بیاہ کر دو، یہ بچیاں تمہارے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ تو صرف ایک ہی حدیث کا ہے دیکھتی ہیں آپ، یہ بھی تو دیکھیے، بشارتیں بھی تو دیکھیے، خوشخبریاں دیکھیے، کتنی خوشخبریاں آپ کے لیے۔ تو لعن طعن اور غیبت کے حوالے سے کسی کی ٹوہ میں رہنا، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ یہ نگاہوں کی فحاشی ہے کہ نگاہوں سے وہ چیز دیکھی جائے جسے دیکھنے کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں۔ جہاں زبانی فحاشی اور بے حیائی سے منع کیا گیا ہے، نگاہوں کی فحاشی پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ کسی کے گھر میں مت تاکو، مت جھانکو۔ بہت سی عورتیں کان لگا کے اگر پڑوسی کے گھر میں کچھ کھٹ پٹ ہو رہا ہے تو اس کو سنیں گی یا جھانکنے کی کوشش کریں گی۔ حرام ہے، یہ ناجائز ہے کسی کے گھر میں جھانکنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بغیر پرمیشن کے کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، اگر اس کی آنکھ آدمی پھوڑ دیتا ہے تو کوئی جرم نہیں، کوئی جرم نہیں۔ اس لیے کہ ہماری شریعت میں عزت و ناموس کی حفاظت، دوسروں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بڑی قدر ہے۔ پتہ نہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم ٹوہ میں نہ لگیں، کان نہ لگائیں، آنکھ نہ لگائیں۔ اور نگاہوں کی فحاشی بے حیائی میں سے ایک بے حیائی یہ بھی ہے کہ ہم نگاہوں سے وہ چیز دیکھیں جسے دیکھنے کی ہمارے لیے پرمیشن ہے۔ حرام چیزیں دیکھیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھیں، یہ جائز نہیں۔ اسی لیے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم جس طرح مومن مردوں کو ہے، مومنہ عورتوں کو، دونوں کو برابر ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجیے, یہی آرڈیننس, یہ فرمان ان کے لیے بھی کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس لیے کہ یہ نگاہ اگر ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا, کچھ بھی ہم اس سے دیکھتے رہے, تو یقین جانیے دلوں میں ہیجان پیدا ہوتا ہے, اور یہاں سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور نگاہ پہ جو کنٹرول کرتا بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے. آدمی جب, علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, نگاہ نیچی رکھنے کے انہوں نے ایسے ایسے فوائد گنائے ہیں, آپ حیران رہ جائیں. نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کے حسن و جمال کو, جو اجنبی عورت ہے, اس کو نہ دیکھا جائے. ایک نظر معاف ہے, دوسری نظر قصدن جو اٹھائی جائے وہ معاف نہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہے, یہ تو ہے ہی ہے. کسی کی جائیداد, دھن دولت, آپ للچائی نگاہ سے دیکھیں گے, آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہوگا, آپ نگاہ نیچی کریں گے. ہماری بہنیں دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کسی مالدار کے گھر میں اگر جاتی ہے, وہاں کا ڈیکوریشن دیکھ کر کے ان کی نگاہیں چندھیا جاتی ہیں, چکا چوندھ ہو جاتی ہیں. پردے ہیں, صوفے ہیں, عورتوں کے زیورات اور کپڑے ہیں. اب ان کے دل میں ایک طوفان اٹھ جاتا ہے. اب بے چینی بول لے رہے, اب خود ہی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے. آپ قناعت اور صبر و شکر کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے؟ ٹھیک ہے, سامنے والے کو اللہ نے نوازا ہے, کسی دن ہمارے بھی حالات اچھے ہو جائیں گے, اللہ ہمیں بھی نواز دے گا. لیکن ہوتا کیا ہے, دوسرے کے گھروں میں جا کر کے عورتیں جب وہاں سے سب کچھ دیکھ کر آتی ہیں, زیب و زینت کی چیزیں, آرام و آشائش کی چیزیں, تو اپنے غریب شوہروں کو لان تان کرتی ہیں, پھٹکار لگاتی ہیں, اور اسے حرام کمائی پر ابھارتی ہیں. سن لیجیے, یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو خیالی نہیں ہیں, جو 100% سچائی لیے ہوئی ہیں اپنے دامن میں. اور غریب شوہروں سے جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے جو مالدار عورتوں کی طرح ڈیمانڈ کرنا شروع کیا, تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ کا عذاب. سعید بن خزیمہ کی روایت, ان اول ما ہلک بنو اسرائیل, سب سے پہلے بنو اسرائیل کے لوگ ہماری شریعت سے پہلے ہلاک ہو گئے. کیوں؟ لأن امرأة الفقير منهم كانت تكلفه من الثياب والسياح ما تكلفه امرأة الغني. سب سے پہلے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے اس لیے کہ غریبوں کی بیویوں نے اپنے شوہروں سے وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا جو مالداروں کی بیویاں کرتی تھی. کپڑے, زیورات. تو ہوا کیا, وہ حرام کمائی کے پیچھے پڑ گئے. اپنی بیویوں کے ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے نہ انہوں نے حرام دیکھا نہ حلال, کہ اب بیویوں کی فرمائشات اگر پوری کرنی ہے تو حلال حرام کے چکر میں پھنسے گے تو رہ جائیں. اس لیے انہوں نے آنکھ بند کر کے دولت کمانی شروع کر دی اور دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. جب دنیا کے پیچھے بھاگے تو ہلاک کر دیے گئے. ایک سب سے بڑی وجہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کی یہ تھی, اور ایک اور وجہ تھی معلوم ہے, بنو اسرائیل کی عورتیں فیشن پرستی میں بہت آگے نکل گئی تھی. صحیح مسلم شریف کی ایک روایت بتاؤں گا, آپ کو حیران رہ جائیں گے. فیشن پرستی اس زمانے میں کیسی ٹیکنالوجی رہی ہو. ایک بنو اسرائیل نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتیں تھیں لمبے قد کی, قد لمبا تھا. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت, کو کہانی نہیں ہے. اور ایک عورت تھی اس کا قد پست تھا. تو جو پست قد عورت تھی وہ احساس کمتری میں رہتی تھی. جب وہ 2 لمبی عورتوں کے ساتھ چلتی تو وہ ذرا دل میں یہ فیل کرتی کہ ہمارا قد پست ہے, ہمیں کون دیکھے گا. اس نے ایک پلاننگ کی. کسی لکڑی والے کے پاس کسی ایسے آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی جس نے لکڑی کے 2 آرٹیفیشیل پیر اس کے لیے بنائے.
लकड़ी के दो आर्टिफिशियल मसनूई, हमारे यहाँ मदारी दिखाने आते थे ना, तो वो लकड़ी इस तरीके से वो पहन लेते थे कि काफी ऊंचा कद उनका हो जाता था और उसमें चढ़ते भी थे। तो बहरहाल उसने कोई किसी टेक्नोलॉजी से दो आर्टिफिशियल और मसनूई पैर उसके लिए बनाए ताकि उसका कद जो नॉर्मल उससे ज्यादा बढ़ जाए। जिस तरह उन दो औरतों के कद लंबे थे तो बनु इसराइल में उनका बड़ा चर्चा था कि दो औरतें बहुत लंबी कद होंगी। और एक सुनार के पास गई, उसने अंगूठी बनवाई सोने की, जिसमें अंदर से एक ऐसा ढकना फिट करवाया कि उसके अंदर आला किस्म की परफ्यूम और खुशबू भरती। तो जब वो लकड़ी के मसनूई पैर उसने पहनी और दो लंबी औरतों के बीच में चलना शुरू किया, और वो सोने की अंगूठी जो ऑटोमेटिकली ऐसा ढकना उसमें लगाया गया था कि जब वो मर्दों की महफिल के पास पहुंचती तो अपने हाथ को ऐसा झटका देती, वो ढक्कन खुल जाता और उसमें से परफ्यूम और खुशबू निकलती जो मर्दों की नाक में आती। तो मर्द उसे देखने को मजबूर हो जाते। तो कहते बनु इसराइल में इतनी लंबी जो दो ही औरतें थी, तीसरी कहां से आई? ये आलम था फैशन परस्ती का। हजरत मुआविया जब हज करने आए उनके शाम से मदीना आए, मिंबर रसूल पे खड़े हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बालों का एक गुच्छा लिया, मसनूई बाल का गुच्छा लिया, और उसके बाद कहा या उलमा अल मदीना, ऐ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहां गए? बालों का एक गुच्छा लिए हुए हैं और कहते हैं तुम्हारी बीवियां हिलाक हो गई। बनु इसराइल हिलाक हो गए जब उनकी बीवियों ने अपने बालों में, ये जूड़े में ये मसनूई बाल लगाना जब उन्होंने शुरू कर दिया, इतना फैशन परस्ती में आगे निकल गई कि अपने बाल में वो जूड़े मसनूई बनावटी लगाती थी। कहीं तुम्हारी औरतें भी इस जुर्म में ना, इस जुर्म का शिकार हो जाएं तो वैसे हिलाक हो जाएंगी जैसे बनु इसराइल की औरतें। इसलिए मैं अपनी बहनों से बिलखुसूस कहूंगा कि देखिए हमारी शरीयत में ज़ेब ज़ीनत पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ज़ेब ज़ीनत की एक हद होती है। अगर शरीयत के दायरे में रह करके ये जो जेवरात हैं, कपड़े हैं, किसके लिए बनाए गए? औरतों के लिए बनाए गए। यकीनन औरतें अच्छे कपड़े पहने, महंगे अल्लाह ने अता किया, महंगे कपड़े पहने, जेवरात पहने, सोने चांदी, ये सारी चीजें नेमतें अल्लाह ने औरतों के लिए बनाई। लेकिन एक दायरा होता है, एक दायरा होता है। अगर उस दायरे से आप बाहर जाएंगी, अभी आपको मैंने हदीस सुनाई कि जो औरतें दुनिया में कपड़ा पहनेंगी लेकिन बारीक कपड़ा पहनेंगी, आज नेट और जाली का कपड़ा चला है मार्केट में, आपने देखा। पहले दौर में औरतें वो कपड़ा पसंद करती थी जो मोटा होता था, बदन को छुपाता था। आज बारीक और हल्के कपड़ों का चलन हो गया है, मोटा कपड़ा कोई जल्दी नहीं पसंद करता। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिनफान मिन अहलिल्लाह लम अरहुमा, दो किस्म के जहन्नमियों को मैंने नहीं देखा। उसी में से एक निसाउन कासियातुन आरियातुन माहिलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कासिमातिल बुख्तिल माइला ला यदखुलना जन्नता वला यजिदन रिहा व इन रिहा लतूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होती, जो दूसरों को अपनी तरफ मायल करने वाली और दूसरों की तरफ मायल होने वाली, वो अपने सरों पे बुख्ती ऊंटों की तरह बालों के जूड़े बनाएंगे। जन्नत में ऐसी औरतें दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू काफी दूर से महसूस की जाएगी। लेकिन ये औरतें जन्नत से इतना दूर रह जाएंगी वो खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो मैं फहाशियों और बेहयाइयों की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए कैसी कैसी फहाशियां, आप सड़क पे निकल जाइए, ऐसे ऐसे नाकिस कपड़े बहुत सी औरतें। मैं उन बहनों को नहीं, वो मेरा मुखातिब नहीं है जो पर्दों में लिपट के दीन की बातें सुनने आती है। मकसद आपको बताने का सिर्फ ये है कि जिस तरह अल्लाह ने आपको पर्दे की तौफीक अता फरमाई है, आप दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाइए, दूसरों को बताइए कि अगर एक औरत
फैशन परस्ती में इस तरह आगे निकल जाए, बेहयाई में आगे निकल जाए, इतने छोटे तंग और चुस्त कपड़े पहनने लगे, तो उसके लिए क्या क्या वईदें आई हैं, ये सारी हदीसें आप जाके उनको सुनाएं। ऐसी बहनों को आपके पास पड़ोस में भी होंगी, आपके मोहल्ले में भी होंगी, आपके रिश्तेदारियों में भी होंगी, तो यह आपकी भी जिम्मेदारी है। वरना आपको सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं। वरना अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी, आप दीन की मजलिस में आती हैं, पर्दों में लिपट के आती हैं, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ये अल्लाह का करम है, आपके ऊपर फज़्ल है, और इस नेमत पे आप अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। तो मैं फहाशी और बेहयाइयों के बारे में जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, ज़बान की फहाशी, निगाहों की फहाशी, एक फहाशी और है पूरे जिस्म की फहाशी। पूरे जिस्म की फहाशी में अगर देखा जाए बुराइयां कई एक हैं, सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त जो बुराई आती है कि उसमें जिस्म के सारे आज़ा शरीक हो जाते हैं उस बेहयाई में। मालूम है वो कौन सी बेहयाई है? वो है डांस और नाच। पहले नाचता कौन था? जो प्रोफेशनल होते थे, जो नचनिया होते थे, वही नाचते थे ना। आज ये बीमारी शरीफ घरानों तक भी पहुंच चुकी है। बच्चे भी नाच रहे हैं, बच्चियां भी नाच रही हैं, जवान लड़के भी नाच रहे हैं, जवान लड़कियां भी नाच रही हैं, बूढ़े भी नाच रहे हैं, बूढ़ियां भी नाच रही हैं। नौज़ुबिल्लाह। ये जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई इंस्टाग्राम पे नाच रहा है, कोई फेसबुक पे नाच रहा है, कोई टिकटॉक पे नाच रहा है, कोई यूट्यूब पे नाच रहा है। चंद सेकंड की क्लिप बनाओ और पूरी दुनिया में उसको आम कर दो, ऐसे भी पैसे कमा रहे। और औरतें भी इसमें बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब औरतें भी सोचती हैं मर्द पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो हमें भी कमाना चाहिए। अब बाज औरतें अपना चैनल बना लेती हैं खाना पका, सोचती हैं ये तो सबसे अच्छा है ना, ये कोई बेहयाई थोड़ी ना है, बुराई थोड़ी ना। खाना पका के बताती है कि खाना कैसे पकाया जाएगा। लेकिन अगर खाने के साथ साथ अगर आप अपनी तस्वीर भी दिखाती तो ये तो बेहयाई होगी। और ज्यादातर उसको औरतें ना देखकर मर्द उसको देखते हैं ऐसे चैनलों। जो औरतें ये सोचती हैं कि हमारे खाना बनाने के तरीके को सिर्फ मर्द देखते हैं, वो भूल गए हैं सबसे ज्यादा औरतें कम देखती, मर्द ज्यादा देखते हैं। ऐसे ही बहुत सी औरतें, आपने सोशल मीडिया का चूंकि जमाना है, हर एक के पास मोबाइल है। अब वो दौर नहीं रह गया पुराना, और ख्वाब गफलत में रहने का जमाना नहीं रह गया कि अब हम सोए रहे, हमें आंखें खुली रखनी होगी। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां आपने देखा होगा, जो कपल होते, जोड़े होते, मियां बीवी, वो अपना डेली का रूटीन बताते हैं। सुबह कैसे उठते हैं? ब्रश मंजन लेंगे, मियां बीवी साथ में उठेंगे, और उसके बाद ब्रश मंजन, चाय पानी से लेकर रात में सोने तक पूरा रूटीन डेली का। गांव का मंजर, खेतों का मंजर, जानवरों का मंजर, जानवरों को चारा कैसे दिया जाता है, जानवरों गांव में खाना कैसे पकाया जाता है, ये सारी चीजें। और इससे बहुत सी हमारी बहनें भी पैसा कमाती हैं। तो ऐसी बहनों तक भी आप मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि आपका ये अमल बेहयाई पे मबनी है। इस तरह पैसा अगर आप कमा रही हैं तो ये हराम कमाई है, और इससे आपने दामन को बचाना पड़ेगा। ये सारी फहाशियों की शक्लें मैं आपको बता रहा हूं कि बेहयाइयां आज मॉडर्न तरीके से हो रही। आज जमाने बदल गए, तरीके बदल गए, बेहयाइयों के तरीके और फहाशियों के तरीके बदल गए। इसलिए इस झांसे में नहीं आना। सोशल मीडिया से जितना अपने आप को आप दूर रखेंगी, उतना ही आप फायदे में रहेंगे। हाँ, जो अच्छी चीजें हैं वो आप ले लीजिए, और उसके बाद जितना हो सके आप इससे इस पे आप चैनल बनाने के लिए सोचें, और इस पे सोचें कि हम इससे पैसा कमाएंगे। तो फिर मसला यहां आकर के बहुत नाजुक हो जाता है। तो बेहयाइयों का अब आइए मैं आपको बताता हूं। बेहयाइयों की तो बहुत सारी शक्लें हैं। फहाशियों और बेहयाइयों के इस दौर में हम अपने दामन को बचाएंगे कैसे? फहाशियों और बुराइयों से अपने दामन को बचाएंगे कैसे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहला नुस्खा जो है बेहयाइयों और फहाशियों से अपने दामन को बचाने के लिए, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर हया का जेवर पैदा करें। और हया और शर्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। हाँ, औरतों के लिए ज्यादा महत्व रखता है, ज्यादा माना रखता है।
مردوں کے لیے بھی کم نہیں ہے، نوجوان لڑکوں کے لیے بھی کم معنی نہیں رکھتا ہے۔ حیا اور شرم، اس سے آدمی بہت ساری بیماریوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جس انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے وہ کوئی گناہ کرتے ہوئے 100 بار کانپ جائے گا، لرز جائے گا۔ لیکن اگر کہتے ہیں نا کہ دیدہ کا پانی اگر مر جائے، چہرے کا پانی ختم ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا اور شرم اگر ختم ہو جائے جو چاہو کرو۔ تمہاری رسی ڈھیلی ہے، جو چاہو کرو، بے غیرتی پھیلاؤ۔ اور جو لوگ مومنوں کے اندر بے غیرتیاں اور بے حیائیاں اور فحاشیاں پھیلاتے ہیں، ان کے لیے آیت کریمہ یاد رکھیے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشیاں اور بے حیائیاں پھیل جائیں، اور جو سوشل میڈیا پہ بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، فحاشیاں پھیلا رہے ہیں، وہ پہلے اس کے اندر داخل ہیں، اس وعید کے اندر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ ایک آدمی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، حدیث روکا، اس کا بھائی بڑا شرمیلا تھا، وہ شرم کرتا، کیا یار تم بہت زیادہ شرماتے رہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، تو وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو شرم کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اسے، شرم کرنے دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا کی بڑی قیمت ہے۔ حیا کے نتیجے میں بہت سارے گناہوں سے، برائیوں سے، فحاشیوں سے، بےہودگیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کیا کیا کرتے ہیں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے، دیکھیے بے حیائیوں میں جو واقع آدمی ہوتا ہے نا، اس میں شیطانوں کا بھی بڑا رول ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اچھے کام کریں، شیطان آپ کو ہمیشہ ورغلائے گا، ترغیب دلائے گا، اس لیے فحاشیوں کی طرف لے جائے گا۔ مزہ آتا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یہ شیطان کا کمال ہے۔ برائی کا نام بدل دیتا ہے، یہ شیطانی خصلت ہے۔ برائی کو اس نے، وہ درخت جس کا پھل کھانے سے اللہ نے حضرت آدم و حوا کو منع کر دیا، جب ان کو اس گناہ میں مبتلا کیا تو معلوم ہے یہ نہیں کہا کہ یہ درخت دیکھو اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا ہے، یہ شجرہ ممنوع ہے، نہیں، یہ شجرہ خلد ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، اگر یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو، کبھی نکالے نہیں۔ نام بدل دیا، شیطان نے نام بدل دیا، اس کا نام کیا رکھ دیا؟ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا پیڑ ہے یہ، جو بھی ایک بار اس کا پھل کھا لے گا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے یہ پرتیبند لگا دیے ہیں، اس کا پھل کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آج بھی جو ابلیس کے چیلے ہیں وہ برائیوں کا، خوبصورت فحاشیوں کا نام لوگ بدل رہے ہیں۔ ارے یار، نام بدلنے سے کوئی برائی اچھائی ہو جائے گی کیا؟ شراب کا نام آپ وسکی رکھ دو، روح افزا رکھ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ شراب تو شراب ہے، شراب کی حرمت ختم نہیں ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ نام بدل دیں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، نام بدل دیں گے، ٹائٹل شراب کا بدل دیں گے، جو اس کی رکھ دیں گے، روح افزا رکھ دیں گے، اور کوئی مشروب رکھ دیں گے۔ وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے، ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، ڈی جے بجائے جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کی شکلوں کو بدل کے سور اور بندر بنا دے گا، یا ہو سکتا اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناچ گانے کے ذریعے فحاشیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آج گانا دیکھ لیجئے، ڈی جے بجتا ہے کہیں اور، لگتا ہے ہمارے سر کے اوپر بج رہا ہے۔
सीने में दिल धड़कने लगते, कमजोर दिल आदमी की धड़कने बढ़ जाती। जिस तरफ देखो आज कितने लोगों के यहाँ शादी बगैर डीजे और बगैर नाचो गाने के होती नहीं है। कदम कदम पे फहाशियां और बेहयाइयां, किन किन बेहयाइयों का तज़किरा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था ऐसा जमाना आएगा जब ये बेहयाइयां फैल जाएगी। ऐसी कौम आएगी, आपने फरमाया था यस्तहिल्लून अल-हिरा वल हरीरा वल खमरा वल मासिफ, जो ज़िनाकारी बदकारी को लोग हलाल कर लेंगे। लड़का लड़की नऊज़ बिल्लाह, अजनबी लड़का लड़की टूर पे चले जाते हैं, उसका नाम कहते हैं डेट पे गए, नऊज़ बिल्लाह। इससे बड़ी फहाशी क्या हो सकती है। आप नाम बदलने से किसी चीज को, उस फहाशी और बुराई को अब कितना ही खूबसूरत नाम दे दो तो वो बुराई बदल जाएगी क्या। अजीब बेहयाई फैली हुई। तो ज़िनाकारी को लोग हलाल करार दे देंगे, रेशम को पहनने को लोग हलाल कर लेंगे, रेशम को, मर्दों के लिए हराम है रेशम। वल खम्र वल माज़िफ, शराब को हलाल कर लेंगे और गाने बजाने के आलात को हलाल कर लेंगे। आज गाने बजाने के आलात कितने, आज स्टेज लगाए जाते हैं गाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों की हिम्मत अफजाई, भारी भारी इनाम, लाखों में उन्हें इनाम दिया जाता है। उन्हें बचपन से नचाया जाता है, गवाया जाता है और उसको लोग फैशन समझ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था शैतानों का बड़ा रोल है, ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है इन्न शैतान यअदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तुम्हें गरीबी का हुक्म देता और फहाशियों का हुक्म देता, बुराइयों का हुक्म देता है। इसलिए कभी शैतान के झांसे में मेरे भाइयों मेरी बहनों नहीं आना, अपने दामन को बचा के रखो। बड़ी बुराइयां हैं, घर से निकलोगे तुम्हें, अब तो घरों में भी बुराइयां आ गई। अब जहां से ये मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वाईफाई, अब तो घरों में भी, इसलिए दामन बचा के रखना। हम गार्जियन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे कड़ी निगाह रखें। तो मेरी बहनों, आप अपने आप को सुन्नत के सांचे में ढालने की कोशिश करें। बेहयाई और बुराइयों से अपने दामन को हम सबको बचाना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। औरतों में एक चीज ये भी देखने को मिलता है कि सुन्नतों पे अमल का जज्बा बहुत कम होता है। आप सीखें खाने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, बाथरूम में जाने के आदाब क्या हमारे नबी ने सिखाए हैं, कौन सी दुआ सिखाई है, सोने के लिए कौन सी दुआ है। आज हमारे बच्चे बहुत से घरों में देखिए बाएं हाथ से खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह की अहमियत का उन्हें पता नहीं है। घर में दाखिल होना तो बिस्मिल्लाह करके दाखिल होना, वरना शैतान हमारे साथ घर में आ जाता है। खाने पे बैठते हैं, बिस्मिल्लाह अगर नहीं करते हैं तो शैतान खाने में भी शरीक हो जाता है। कहता है चलो खाने की भी जगह मिली, सोने की भी जगह मिली। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के आप घर में आएंगे और सलाम करो, घर में आने के अदब है। अपने ही घर में आप बच्चे को भी सिखाइए, बड़े को सिखाइए, बूढ़ों को भी, सबको चाहिए अपने ही घर में। और घर खाली पड़ा हुआ है, दरवाजा खोल के गुजरो तो अस्सलाम वालेकुम। हर कोई जो भी घर में इंटर हो सलाम करे। घर का माहौल इस्लामी बनाए, देखने वाले को लगे कि हाँ ये किसी सच्चे पक्के मुसलमान का घर लगता है। अपने घर को इस्लामी घर बनाने की कोशिश कीजिए और सुन्नतों से मोहब्बत का जज्बा पैदा कीजिए। आप हर चीज में देखें कि इसमें क्या सुन्नत है, हमारे नबी ने क्या बताया, कौन सी सुन्नत यहां हमारे नबी ने बताई। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी बहनें चंद गुजारिशात पे तवज्जो देंगी। सबसे पहला काम तो यही है कि हम अपने आप को हया और शर्म का पैकर बने, बाअखलाक बने, बाकिरदार बने, बाहया बने और हर किस्म की फहाशियों, बेहयाइयों, बेहुदगियों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। हम अपनी ज़बानों की हिफाजत करें, अपनी ज़बानों को खराब ना करें, अपने बच्चों पे भी लात तान ना करें। अपने बच्चों को भी गुस्सा आता है, कभी कभी बच्चे शरारतें करते हैं, माए गुस्से में पता नहीं क्या क्या बच्चों को भी बद्दुआ कर जाती हैं और गाली गलौज बकने लगती है। हमें सब्र करना, इस पे भी अल्लाह हमें अजर देगा। हम सब्र करें और अपनी जबान से कोई गलीज बात ना निकालें। अल्लाह से दुआ है कि मौला तमाम भाइयों को, सबसे पहले मुझे और उसके बाद तमाम भाइयों बहनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला चंद नसीहतों और गुजारिशात पर अमल करने की बड़ा तौफीक बख्शे। आमीन। व तौफीक इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।